بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یقیناً ایمان صرف الفاظ کے تکرار کا نہیں بلکہ تصدیق قلب کا نام ہے۔ انسان پہلے دل سے اللہ کی توحید پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر اور ایمان کے تقاضے جو ہیں ان پر ایمان رکھے اور پھر ان کا زبان سے اظہار کرے۔ صرف لفظوں کے تکرار کا نہیں بلکہ ایمان تصدیق قلب کا نام ہے۔ یقیناً جیسا عرض کیا کہ ایمان تصدیق قلب کا نام ہے، تو جب ایمان تصدیق قلب کا نام ہے تو اگر کوئی انسان کسی کو جبراً اسلام قبول کرنے کی طرف لاتا ہے، کہ جبراً کسی کو اسلام قبول کرنے کا کہے کہ اگلا اپنی جان کے خطرے میں آ کے یا کوئی خطرہ محسوس کرتے ہوئے اسلام قبول کرے، تو وہ تو خالی ایک الفاظ کی تکرار ہوگی، اس سے تصدیق قلب کا تو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایمان سب سے پہلے تصدیق قلب کا نام ہے۔ جبر کا تو قبلہ تاریخ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ دین سے لے کر آج تک دیکھا جائے تو اہل حق جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس میں جبر کا کوئی پہلو نہیں ہے، جبر کا تصور ہی نہیں ہے۔ قبلہ ہم نے پوری دنیا میں ہمارا اس سلسلے میں تبلیغ دین کی خاطر جانا ہوتا ہے، برٹن میں، امریکہ میں، یورپ کی تقریباً تمام ممالک میں، امریکہ کی تقریباً سٹیٹس میں ہمارا تبلیغ دین کی خاطر جانا ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا قبلہ میں نے جو دیکھا وہ عوام کا سمجھنے میں قصور نہیں ہے، ہمارے حضرات اس طرح سمجھا نہیں پائے۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تو پہلے تو یہ پیش آتی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو بتائیں۔ ہمارے نوجوان باہر سوال کرتے ہیں کہ واقعتاً کیا اسلام میں ایکسٹریمزم ہے، واقعتاً کیا اسلام جو ہے وہ ہمیں بعض مقامات ہمیں شدت کا درس دیتا ہے یا لوگوں کو دین کی طرف جبراً لانے کا درس دیتا ہے؟ تو ہم یہ سمجھاتے ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہے اپنی اولاد ہو یا چاہے باہر کے لوگ ہوں، محبت کے ساتھ ان کو دین اسلام سکھانے اور محبت کے ساتھ ان کو دین اسلام کے قریب لانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت میں ہاؤس آف لارڈز میں بھی الحمدللہ میں نے انگلینڈ میں خطاب کیا، اسلام کے فریڈم آف ریلیجن جو اسلام نے دیا ہے اور پھر اسلام میں جو پیس کا تصور ہے اور پھر اسلام میں جو ہیومن رائٹس ہیں، میں نے اس پہ بیان دیا تو بڑی بڑی شخصیات نے مجھے آ کے کہا کہ ہم نے اسلام کا یہ رخ پہلے نہیں سنا تھا، ہمارے آگے تو اور رخ پیش کیا گیا تھا، اگر یہ اسلام ہے تو پھر تو اس میں ہمیں تحفظ ہی نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر قبلہ ہمارا ڈاکٹر صاحب یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم جب بڑے ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، بالخصوص 12 ربیع الاول کا اجتماع، اس میں ہم غیر مسلموں کا دعوت دیتے ہیں۔ ایک تاریخی جملہ ہے ایک کرسچنز کے بیشپ کا، ایک پاسٹر کا، جو میں آپ کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہاں پر ایک کانفرنس رکھی، اس میں ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے جو اسلامک سٹیٹس میں مائنورٹیز کو حقوق دینے ہیں ان کو بیان کیا۔ تو ایک عیسائی رہبر نے کھڑے ہو کے مائک پہ کہا کہ اگر یہ اسلام ہے اور اگر یہ ریاست مدینہ تھی اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت کا نفاذ کیا جائے، کیونکہ اس میں تو ہمیں اپنا اتنا تحفظ نظر آ رہا ہے جتنے ہمارے ترجیحات میں بھی نہیں، ہمیں اس سے زیادہ اپنا اس میں تحفظ نظر آ رہا ہے۔ قبلہ میں امریکہ میں گیا، ہم نے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیس کے لیے اور جانوروں تک کے لیے جو حضور علیہ السلام نے تحفظ کی بات کی، اس کی بات کی اور فریڈم کی بات کی، فریڈم آف ریلیجن کی بات کی، تو وہاں پر الحمدللہ یونیورسٹی آف منیسوٹا میں ہمارا خطاب تھا۔ الحمدللہ وہاں کے پروفیسر عبدالرافع، وہ آج بھی زندہ ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے ذریعے آگے کافی لوگ منیسوٹا میں اسلام قبول کر چکے ہیں، اور انہوں نے جو اسلام قبول کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انسانیت کے لیے درس ہے وہ سن کے قبول کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پریزنٹ اس طرح نہیں کیا جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پریزنٹ کرنے میں اگر ہم بہتر ہو جائیں تو یقیناً اسلام اس وقت بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، اس میں ہمارا بھی مزید حصہ ڈل سکتا ہے۔ جو مبلغین انٹرنیشنلی تبلیغ اسلام کی خاطر مصروف ہیں ان کو میں نہایت ادب سے یہ تجویز بھی پیش کرنا چاہوں گا اور یہ عرض بھی جو اپنا تجربہ ہے اس سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کیونکہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے اس وقت بھی، بالخصوص ان امریکہ، ان برٹن، ان یورپ کنٹریز، اسلام جو ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے۔ بعض حضرات جن کو یہ بات پسند نہیں ہے، جو دشمنان اسلام ہے، اس میں کوئی حکومت ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی حکومت ملوث ہے، جو بھی کوئی لابیز ہیں جو دشمنان اسلام ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، انہوں نے انٹرنیشنلی اسلام کے پھیلنے کو روکنے کے لیے بہت سی سازشیں کی، جن میں سے ان کی سب سے
تیز ترین اور کامیاب سازش یہ ہے کہ ان کا اسلام کے اوپر ایکسٹریمزم کا دھبا لگا دیا جائے کہ یہ تو فورس کنورژن کرواتے ہیں، یہ تو جبری تبدیلی کرواتے ہیں، بالخصوص جہاں اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے وہاں تو یہ جبر سے لوگوں کو اسلام کی طرف لاتے ہیں، اور اگر کوئی اسلام کی طرف چلا جائے تو یہ تو اس کو ایکسٹریمزم سکھاتے ہیں۔ اس وقت اسلام کو سب سے بڑی جو مشکل کا عالمی سطح پہ سامنا کر رہا ہے، جو اسلام دنیا کا سب سے پیسفل ریلیجن ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگانے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی بالخصوص اپنے نوجوانوں کو اور پھر بالعموم پورے دنیا میں لوگوں کو، اقوام عالم کے آگے یہ بات رکھیں کہ اسلام میں جبری تبدیلی کا یا اسلام میں ایکسٹریمزم کا یا اسلام میں انتہا پسندی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ جب ریاست مدینہ کا قیام ہوا اور یا جہاں بھی اسلامی ریاست حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی گئی، حضور علیہ السلام نے جہاں غیر مسلموں کو ان کی جان اور ان کی مال کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی، وہاں یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ کسی مسلم اسٹیٹ میں کسی غیر مسلم کو جبراً اسلام قبول کرنے پر فورس نہیں کیا جائے گا، فورس کنورژن کے لیے ان کو فورس نہیں کیا جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ ان کی جبری مذہب کی تبدیلی نہیں ہوگی، بلکہ اسلامی ریاست ان کی عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کرے گی کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حضور علیہ السلام نے تو سب کو فریڈم آف ریلیجن اس اعتبار سے دیا ہے، تو یقیناً ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو عام کریں۔ میں نے ایک اولڈم میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا، یہ حدیث سن کے کہ حضور علیہ السلام نے غیر مسلموں کو اتنا تحفظ دیا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر اسلامک اسٹیٹ میں کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا جائے گا، کسی مسلمان کی طرف سے ناحق قتل کسی غیر مسلم کا کر دیا جائے گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل بن جاؤں گا۔ میں نے خود دیکھا اولڈم میں ہمارے ایک اجتماع سے یہ احادیث سن کے، اس طرح کی احادیث سن کے اسلام قبول کیا کہ واقعتاً جنہوں نے دنیا میں اتنا رحم فرمایا، آخرت میں بھی انہی کی رحمت سے بخشش ہوگی۔